تو صاحب وہاں تو یہ ہے، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ صاحب میں کوئی، اب یہ لوگ مجھ سے فتویٰ نہیں پوچھتے ہیں، مجھے کیا پتا فتویٰ کیا ہو. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شریعت کے مطابق آپ کے دہائی نہیں ہے، تو میں کیا جواب دوں بھائی؟ میں کسی مسجد میں پیش امام نہیں ہوں، میرے پیچھے نماز نہیں پڑھنا بھائی جب میں نماز پڑھاؤں. دیکھیے آپ جو ہے یہ خلاف میں اس قسم کے سوال نہیں کریں تو ہم پلٹ جائیں گے اس دوسری اس میں. اب برزخ جو ہے، برزخ کے دو رخ ہیں. برزخ کا ایک رخ یہ ہے جو عالم ناسور میں آنے سے پہلے ہے. برزخ کا جو دوسرا رخ ہے وہ عالم ناسور سے جانے کے بعد ہے. برزخ کا وہ رخ جو نزولی ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں، اور برزخ کا وہ رخ جو سعودی ہے یعنی یہاں سے واپس جانے اسے عالم اعراف کہتے ہیں. عالم اعراف بھی پردے کو کہتے ہیں، عالم برزخ بھی پردے کو کہتے ہیں. یعنی کسی ایک زون سے دوسرے زون میں آنے کے لیے یا کسی ایک زون سے کسی دوسرے زون میں جانے کے لیے جو پردہ ہے بیچ میں، جو مسافت ہے، جو فاصلہ ہے، اس کو برزخ کہتے ہیں. کتنے برزخ ہیں؟ عالم ارواح سے آپ چلیں تقریباً 17 عالمین بنتے ہیں کم و بیش. تو اس میں ہر عالم کے درمیان میں جو مسافت ہے، جو پردہ ہے، وہ روحانی نقطۂ نظر سے برزخ کہلایا ہے. اب جتنا تذکرہ کتابوں میں ہوا ہے، یہ جتنا تذکرہ ہمارے بزرگوں نے کیا ہے، وہ ایک محدود علم کی بنیاد پر انہوں نے کیا ہے. وہ اس لیے کہ اب تک شعور انسانی اتنا بالغ نہیں ہوا تھا کہ وہ بات کو وضاحت سے آپ یہ نہیں سمجھیے کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں، ہمارے بزرگ عالم نہیں تھے، وہ ہم سے بہت بڑے عالم تھے. ان کو یہ پتا تھا کہ نوع انسانی کی شعوری سکت کتنی ہے. تو جس بندے کا یہ علم ہو کہ نوع انسانی کی شعوری سکت کتنی ہے، اس کے علم کا کیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے. لیکن حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اس سائنسی دور میں جب دیکھا کہ نوع انسانی کی سکت بڑھ گئی ہے، جتنی بڑھ گئی ہے، مثلا چلیے ایک ہی سیڑھی بڑھی، تو اس ایک سیڑھی بڑھنے کا جتنا فائدہ پہنچنا چاہیے نوع انسانی کو، اس مناسبت سے انہوں نے علم کو کھولا. آپ یہ نہیں سمجھ رہیے وہ بھی سب باتیں بتا گئے، سب نہیں بتا گئے. جتنی سکت ہے شعور انسانی میں، اس کا ایک مطلب اگر اب تک شعور انسانی 3 سیڑھیوں میں سفر کر سکی تھی تو انہوں نے ایک سیڑھی اور کھول دی. اب شعور انسانی کا علم کتنی سیڑھیاں اوپر چل کے ہے، تو میں نے آپ کو بتایا کہ عالمین کی تعداد تقریباً 17 ہوتی ہے، 17 زون بنتے ہیں. تو ابھی آپ 3 سیڑھیاں ہمارے پہلے بزرگوں نے کھولی، اب 4تھی سیڑھی حضور قلندر بابا نے کھولی. ابھی تو بہت دور ہے، جب لاکھوں کروڑوں سال میں آپ 4تھی سیڑھی تک پہنچے ہیں تو 17 سیڑھیاں عبور کرنے میں تو بہت وقت لگے گا. تو اب جو کچھ ہم بتا رہے ہیں، یہ جو کچھ ہمیں ہمارے پیر و مرشد سے علم منتقل ہوا ہے، تو شعور انسانی کی سکت کی بنیاد پر یہ جتنی ہماری اپنی سکت بڑھی اس کی بنیاد پر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. اور یہ کس کتاب میں کیا ہے، کس کتاب میں کیا ہے، تو اس کے بارے میں میرا علم ناقص ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں. کہ تو میں نے وہ کتابیں پڑھی ہوں، آپ نے تو پڑھی وہ کتاب، میں نے وہ کتاب ہی نہیں پڑھی، تو میں آپ کی کیسی تسلی کر سکتا ہوں. دوسری بات یہ کہ جب تک آپ اپنے ذہن کو خالی نہیں کر دیں گے دوسرے علوم سے، قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ کا علم آپ کے اندر منتقل نہیں ہوگا. بالکل صاف بات ہے. جو بھی کچھ آپ نے پڑھا، جو بھی کچھ آپ نے سیکھا، سلیٹ جو ہے کلین چاہیے. لکھی ہوئی سلیٹ پر اگر ہم نے کچھ لکھ بھی دیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ دیکھیں شروع میں بے احتیاطی کی وجہ سے میں نے بہت ساری باتیں اناپ شناپ بتائی لوگوں کو،
اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، بہت نقصان ہوا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ میں نے 12 سال تک چپ کا روزہ رکھ لیا، تقریریں بھی کی، سب کچھ کی، لیکن جو حضور کے اندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے بطور رشتے کے مجھے علم منتقل ہوا، میں نے اس کی بڑی حفاظت کی، اس لیے کہ مجھے تجربہ ہوا کہ میں نے شعوری سخت سے زیادہ لوگوں کو باتیں بتا دیں۔ اس سے لوگوں کو جو میرے پرانے دوست ہیں، میرے پرانے عزیز ہیں، وہ واقف ہیں کہ کس قدر لوگوں کو نقصان پہنچا، محض علم کی زیادتی کی بنیاد پر ان کا شعور جو ہے برداشت نہیں کر سکا۔ اب میں نے پھر کوشش کی ہے کہ ابھی بھی وہ باتیں جو باتیں مجھے میرے پیر و مرشد بتا گئے میں آپ کو کھول کر نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ ابھی میرے خیال میں شعوری سکت، میری کوشش یہ ہے کہ میں وہ باتیں آپ کو بتاؤں کہ جس سے آپ کی شعوری سکت بڑھے۔ تو شعوری سکت تو بھائی بغیر کلین سلیٹ کے آپ کے نہیں بڑھ سکتے۔ اب مجھے انگریزی نہیں آتی، میں کسی استاد کے سامنے جا کے بیٹھ جاؤں، وہ کہتا ہے جی اے بی، میں کہوں جی میں تو کتاب میں الف بے پڑھا ہے، یہ نہیں بھائی انگریزی میں جو ہے اے بی سی ڈی ہوتا ہے، میں کہا نہیں جی میں تو الف بے پڑھا ہے، میں اگر میری الف بے تے کی پڑھنے کی صلاحیت نہیں ختم کر دوں گا اپنی ذاتی اختیار سے تو میں اے بی سی ڈی نہیں پڑھ سکتا، سیدھی بات ہے۔ تو کتابیں آپ ضرور پڑھیں، لیکن جہاں آپ کتابوں کو ڈسکس کریں وہاں کلاس میں نہ کریں، کبھی ذاتی طور پر آپ اس سے ملیں، بات کریں۔ اس لیے کہ اگر کلاس میں ہم دوسری کتابیں زیر بحث آ گئی تو ہمارا جو ایک ٹیمپو بنتا ہے، سوچ بچار کا ایک تخیل بنتا ہے، ایک ذہنی یکسوئی قائم ہوتی ہے، تو ہمارا ذہن منتشر ہو جائے گا اور ہم کچھ نہیں سیکھ سکیں گے۔